اپنا نظریہ پیش خدمت کیجیے. بلوچستان میں جی سچویشن وہی ہے جو ایسٹ پاکستان میں تھی. وہ یہ کہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو سینٹرل گورنمنٹ ہے, اس نے ایک ایسی پالیسی رکھی ہے بلوچستان کی طرف جو کہ ایک امتیازی سلوک رکھتی ہے بلوچ کے ساتھ, بلوچ عوام کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, جس کے نتیجے میں بتدریج آہستہ آہستہ وہ ہمارے خلاف ہوتے گئے ہیں. وہ پاکستان کے اندر رہنا نہیں چاہتے. ان میں بہت بڑی اکثریت جو ہے اب آئی بلیو وہ یہ کہتی ہے کہ ہم تو انڈیپینڈنٹ بلوچستان قائم کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیے کہ جو وہاں کے جو وہ سردار ہیں جی جو گورنمنٹ کے ساتھ کام کرتے ہیں, جی ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بلوچستان میں وہ کون لوگ ہیں جی جو بلوچ عوام کی بہتری چاہتے ہیں اور جو بلوچ عوام کی آواز سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سورٹ آف یہ وڈیرے اندھیرے سے نکالنا چاہتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ؟ بلوچستان کے اندر بھی دیکھیں نا, نیشنلسٹ موومنٹ بھی جو ہے اس کے اندر بھی کئی دھارے ہیں. کچھ ایسے دھارے ہیں جو بڑے ریئیکشنری ہیں اور بہت ایکسٹریم نیشنلسٹ بھی ہیں. کچھ ایسے دھارے بھی ہیں جو بڑی پروگریسو سوچ رکھتے ہیں اور ترقی پسند سوچ رکھتے ہیں. کچھ ایسے دھارے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے, اگر ہمارے ساتھ کچھ تو بہتر سلوک ہو تو شاید ہم بات چیت بھی کر لیں, کچھ آگے نیگوسیٹ بھی کر لیں. مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو کمپرومائز کرنے والے بھی تھے, جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرو گورنمنٹ بھی تھے یا پرو فیڈریشن بھی تھے, ان کے ساتھ بھی اتنا برا سلوک ہوا کہ وہ بھی پھر انہوں نے بھی کہا کہ there's no other choice. تو بڑی مس مینجمنٹ ہوئی ہے. اور یہ ایگزیکٹلی دیکھیں نا وہی سبق ہے کہ جس طرح مجیب الرحمان کی عوامی لیگ تھی تو ہم نے ادھر کچھ لوگوں نے سوچا کہ بھئی اس پہ فوجی آپریشن کر دیں گے تو بس مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ خراب ہو گیا, ملک ٹوٹ گیا. تو اب بھی ہماری گزارش ان لوگوں سے یہی ہے کہ دوبارہ سے ملک نہ توڑیں اور جو ان کی لیجیٹمیٹ جو گریوینسز ہیں, جو ان کی پریشانیاں ہیں, ان کو دور کرنے کی لیجیٹمیٹ گریوینسز کون سی؟ سب سے پہلے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ملٹری آپریشن نہیں ہونا چاہیے, چھاونیاں نہیں بننی چاہیے, کسی قسم کی آپریشن کو روکا جائے. سب سے پہلے تو یہ بات ہے. اور یہ ضروری ہے کہ آپ اگر آپ نے نیگوسیٹنگ ٹیبل پہ آنا ہے, اگر آپ نے مذاکرات کرنے تو پہلے آپ گولی تو نہ چلائیں نا, پہلے آپ آمنے سامنے بیٹھنے کی اجازت تو دیں. تو سب سے پہلے تو یہ اس چیز کی. ڈاکٹر نیئر نے ایک بڑی اچھی ابھی خط لکھا ہے ایس ڈی پی آئی کے جو ہوتے ہیں, تو میرے خیال انہوں نے بڑی اچھی اس میں باتیں کہی ہیں کہ جو 60 سالہ جو ہسٹورک گریوینسز ہیں, اپنا آمدنی کے حوالے سے ان کی بڑی گریوینسز ہیں کہ بلوچستان سے گیس جاتی ہے مگر اس کی رائلٹیز نہیں پوری ملتی. کلچر کے حوالے سے گریوینسز ہیں, جمہوری ریپرزنٹیشن کے حوالے سے گریوینسز ہیں کہ ہماری ریپرزنٹیشن نہیں ہوتی فیڈریشن میں, وغیرہ وغیرہ. ان سب گریوینسز کو بیٹھ کے دیکھیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں ایک ڈیموکریٹک فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے, تو پھر پاکستان جو ہے وہ بچ سکتا ہے. ورنہ تو پھر اس طرح لڑائی ہوتی رہے گی اور اس میں کسی کا کوئی بہتری نہیں ہو سکتی. نادیہ تیمور سے وہ سانگ سنوائیں جو انہوں نے مشرف کے خلاف گایا. یہ جو 10 کروڑ ہیں, ارم کہتی ہیں لاہور سے, علی اسلام آباد سے کہتے ہیں نادیہ لال بینڈ ہمارا بہت پسندیدہ بینڈ ہے, پلیز ان کا سب سے فیوریٹ سانگ سنائیں. علی اسلام آباد سے. بلال کراچی سے کہتے ہیں نادیہ تیمور جیسے لوگ یہ انقلاب لاتے ہیں, وی لو لال بینڈ. بلال کراچی سے یہ کہہ رہے ہیں. اور رابعہ ملتان سے مجھ سے پوچھ رہی ہیں کہ آپ کی خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ میری خوبصورتی کا راز بہت سارا میک اپ نشانی کرتے ہیں نبیلہ کریٹو ٹیم, اور اس وقت ڈریگن فلائی جو رفت علیانی کا کراچی میں کمال کا ایک کپڑوں کا آؤٹ لیٹ ہے, اور یہ سب جوڑ کے یہ ایک نادر جمیل بنا لیتے ہیں آپ کے لیے. تھینک یو رابعہ ملتان فار دا کمپلیمنٹ. جلال حسین گلگت سے کہتے ہیں جاگو دنیا ہم سب کا فیورٹ پروگرام ہے, اٹس اے ہوپ فار دا نیشن انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی. زیب علی لاہور سے کہتی ہیں نادیہ آپی رمضان بازاروں میں سستا آٹا تو دیا جا رہا ہے لیکن روزدار کب تک اس کے انتظار میں کھڑے رہیں. آٹا اگر رمضان میں 200 روپے کا دیا جا سکتا ہے تو سارا سال کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ اور زیب یہ آٹا جو 200 روپے کا ہوتا ہے, مجھے شانی بتا رہا تھا کہ بہت بری کوالٹی کا ہوتا ہے, بہت بری کوالٹی کا ہوتا ہے. انٹرسٹنگ. تو آئی مین ایک تو یہ کہ شوڈ آٹا جسٹ ریمین جو وہی جو 550 روپیز کا مل رہا ہے. سندر طاہر سے کہتے ہیں ہمارے ملک میں مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ان سب کو فیس عام عوام کر رہی ہے. صحیح بات ہے, بڑی صحیح بات ہے. عام عوام کون ہے؟ دیکھیں جی یہ بھی لوگ عام عوام کا حصہ ہیں جو آپ کو لکھ رہے ہیں, اور آپ دیکھیں کہ کتنے اچھے ان کے جذبات ہیں, خیالات ہیں کہ وہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ جو عام لوگوں کے ساتھ, غریب لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, جو لوگ آٹے کو ترس رہے ہیں, جو روٹی کو ترس رہے ہیں, پانی کو ترس رہے ہیں, روزگار کو ترس رہے ہیں, ان کی بات کب کی جائے گی؟ ان کی بات کون کرے گا؟ ان کی بات مزدور کسان پارٹی میری تو پوری کوشش ہے جی کہ ان کی بات کی جائے, اپنی میوزک کے ذریعے, اپنی اکیڈمکس کے ذریعے, اپنی سیاست کے ذریعے, اپنے زندگی کے ذریعے, ہر شعبے کے, ہر فن کے ہر رستے میں میری یہی کوشش ہوتی ہے. میں نے تو اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کی ہوئی ہے ٹو دس. لوگ میرا کیوں
کیونکہ میں نہیں برداشت کر سکتا ایسے سماج کے اندر رہنا جہاں پہ اس قسم کی زیادتیاں اور ظلم ہو. کیسے کوئی بندہ جو ہے اپنی نظریں جو ہے اس طرح کے ظلم و زیادتی سے دور کر کے بے حسی کا مظاہرہ کر سکے؟ یہ تو انسانیت نہیں, یہ تو بربریت ہے. تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں اور آپ کہیں کہ بھئی یہ غلط ہو رہا ہے اور میں اس کو برداشت نہیں کروں. مایوس ہوتے ہوئے کبھی لگتا ہے کبھی کہ میں نہیں کر سکتا؟ نہیں, کبھی نہیں لگتا. میں مجھے بیماری ہے آپٹیمزم کی. بالکل, مجھے بھی گڈ. میں بہت پر امید ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں حالات خراب ہوتے ہی ہیں, اکثر و بیشتر تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں حالات خراب ہوتے ہی ہیں اس سے پہلے کہ وہ بہتر ہوں. ہم ان کو بہتر کریں گے. دیکھیں میں پہلے بھی 2-3 دفعہ بیچلرز کے لیے, ماسٹرز کے لیے اور اپنی پی ایچ ڈی کے لیے میں ملک سے باہر گیا تھا. وہاں پہ بڑی اچھی نوکری بھی لگ سکتی تھی, مگر ہمیشہ میں ملک واپس اسی لیے آیا ہوں کہ میں نے یہیں پہ رہنا ہے اور میں نے یہاں کے عوام کی خدمت کرنی اور میں نے اس ملک کے اندر منصفانہ نظام قائم کرنا. اتنی پڑھائی کیوں کی آپ نے؟ اسی لیے کہ میں کوئی خدمت کر سکوں لوگوں کی, کہ وہ علم کے بغیر کیسے بندہ کچھ کر سکتا. جہالت کی بنیاد پہ تو پھر آپ وہ طالبان والا ہی حال کریں گے اور کچھ نہیں کر سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. ایبسلیٹلی ایگری ود یو. سلوٹس تیمور رحمان. بائی دی وے پہلے تو میں آپ کی میوزک کی بہت بڑی فین ہوں, اب میرے خیال میں ایک ابھرتا ہوا لیڈر نظر آ رہا ہے آپ میں, اور باتیں ہوئیں گی تیمور رحمان کے ساتھ. آپ بھی ہمیں فون کیجئے, اپنے ایس ایم ایس بھیجیے, وی ول شیئر دیم ود ہم. jago@duniatv.tv پہ ای میل بھی کیجیے. اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ ہے یہ بہت مزے کی باتیں سنیں گے ہم.